الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكون مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العظماء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في غار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم. خدا در انتظار حمد مالی محمد چشم در راہ سنانی محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافری مصطفیٰ بس محمد ازقونی خواہم خدا را خدایا ازقو حب مصطفیٰ را اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محترم ارباب علم دانش واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ نے ایک خاص مرحلے پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رضاکاروں کو تسلی دیتے ہوئے
ان کے حوصلوں کی آبیاری کرتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ چونکہ میں تمہارا حامی و ناصر ہوں، اس لیے کامیابی تمہاری منزل ہے اور شکست تمہارے حریف کا مقدر بن چکی ہے۔ ہجرت کے 9 برس جب رومی تاجدار کی طرف سے مرکز اسلام پر فیصلہ کن ضرب لگانے کا پروگرام بنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومی بادشاہت کا عیسائی تاجدار عالمی سطح پر یہودیوں کے اشتراک سے عیسائی قوتوں کو یکجا کر کے مرکز اسلام پر یلغار کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے اپنے رضاکاروں کو دفاعی محاذ پر تیاری کا حکم فرمایا۔ کراچی کے روشن ضمیروں، بالخصوص میرے عزیز نوجوانوں، اسلام کی یہ فطرت ہے، اسلام کا یہ مزاج ہے کہ وہ ہر گھر میں امن کی روشنی دیکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، اس کے باوجود کہ اس کے حلقے میں خالد بن ولید جیسے سب شکن کھڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ اس کی صفوں میں عمرو بن عاص، سعد بن ابی وقاص، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جانباز شمشیر افغان کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کی جبریت یہ ہے کہ یہ انسانی سوسائٹی کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ یہ جب بھی تلوار اٹھاتا ہے تو علاج کے لیے اٹھاتا ہے، برباد کرنے کے لیے نہیں، آباد کرنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، اجاڑنے کے لیے نہیں، بسانے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے۔ اس ڈاکٹر کی طرح جو انسانی وجود میں بگڑے ہوئے کسی ناقابل علاج عضو کو کاٹ کر جسم کی سلامتی کا تحفظ کرتا ہے، اسلام جب بھی میدان کارزار میں اترتا ہے تو انسانی سوسائٹی کو بچانے کے لیے ان ناقابل علاج اجزاء کا آپریشن کرتا ہے۔ اس میں شقاوت نہیں، رحمت ہوتی ہے، بربریت نہیں، شفقت ہوتی ہے۔ غلط کہا ہے
بدنیت مستشرقین نے کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا، اور جھوٹ کہا ہے ایک اور مسلمان نما منافق نے کہ مدائن اور قادسیہ کے محاذوں پر مصروف کارزار نظر آنے والے عرب الیاذ باللہ لٹیروں کا لشکر تھے جنہوں نے آبادیوں کو تاراج کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو الفاظ کہے گئے وہ اہل نظر کی نگاہوں کے سامنے ہے اور اسے تاریخ کی بدقسمتی کہا جائے گا۔ میرے عزیز نوجوانوں، قرآن کا ظرف تو یہ ہے کہ یہ یہودیوں کو بھی دعوت قوت دیتا ہے، عیسائیوں کو بھی دعوت اتحاد دیتا ہے، لیکن کس نقطے پر؟ فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آؤ ہم ایک ایسے قدر مشترک پر ایک بن جائیں، مل کر انسانیت کی تعمیر کریں، جو تم میں اور ہم میں متفقہ ہو، اور وہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا تعبدوا الا اللہ۔ انجیل کو دیکھو، توریت کا مطالعہ کرو، زبور کو اٹھاؤ، تمام آسمانی صحائف میں یہ نقطہ تو ہر جگہ جلی حروف میں نظر آتا ہے کہ اللہ کی توحید کو بے داغ رکھا جائے۔ تو آؤ اسی نقطے پر ہم ایک بن جائیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور آگے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ فکر و نظر کی بلندیوں پر عالمین کے لیے رحمت بن کر آنے والا قائد امام المجاہدین سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اتحاد دے رہا ہے۔ کس کو؟ اہل کتاب کو،
یہودیوں کو، نصرانیوں کو، جن کا مذہب بھی جدا، کتاب بھی جدا، نبی بھی جدا، کعبہ بھی جدا، لیکن ان تمام فاصلوں کے باوجود توحید کے نقطے پر دعوت اتحاد دے رہا ہے رحمت عالم۔ لیکن ان تمام فاصلوں کے باوجود توحید کے نقطے پر دعوت اتحاد دے رہا ہے رحمت عالم۔ اندازہ کیا آپ نے توحید کی قوت کا؟ ہری پگڑیوں والے فنکاروں کھیل نہ کھیلو، پیٹ بھرنا ہے تو تجارت کر لو، مرچیں بیچا کرو، ہلدی بیچا کرو، دین کیوں بیچتے ہو؟ تم نے کھیل بنا لیا، تمہیں معلوم نہیں توحید میں کتنی قوت ہے۔ اگر علماء اجازت دے تو کہہ دوں کہ توحید ہی وہ روح ہے کائنات، توحید ہی وہ روح ہے کائنات ہے کہ جس کے بنیاد پر کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ آپ کی آنکھوں کی بینائی جب ہے کہ روح ہے، کانوں کی سماعت جب ہے کہ روح ہے، زبان کا تکلم جب ہے کہ روح ہے، ہاتھوں کا لمس جب ہے کہ روح ہے، پاؤں کا چلنا جب ہے کہ روح ہے، دل کا دھڑکنا جب ہے کہ روح ہے۔ یہ جسم کا نظام اس وقت تک قائم ہے جب تک اس میں روح ہے۔ جب روح نکل گئی موٹی موٹی آنکھیں بھی بند، گھنگریالے بال بھی ختم، فصاحت و بلاغت کا نظام بھی معطل، ادراک اور شعور کی رفعتیں بھی معطل، جسم کی موزونیت باڈی کا سماعت ہونا بھی معطل، حسن و ثواب کے سارے عنوان ختم۔ روح ان سب کی بنیاد ہے۔ میں توحید کو کائنات کی روح کہتا ہوں، میں عقیدہ توحید کو کائنات کی روح کہتا ہوں۔ کراچی کے روشن ضمیروں، سورج کی درخشانی اس وقت تک کہ یہ روح ہے، ستاروں کی تابانی کسی کی بدولت، راتوں کا سناٹا، راتوں کا اندھیرا، صبح کا سویرا کسی کی بدولت، شاخوں کا جھکاؤ، ندیوں کا بہاؤ، سمندروں کا خروش، طوفانوں کا جوش، گلشن کی مہک، اناجل کی چہک، سبزے کی لہک، ستاروں کی چمک، پہاڑوں کی متانت، آسمانوں افلاک کی بلندیاں، زمین کی وسعتیں، نظام صبح و شام اس وقت تک قائم ہے جب تک یہ روح باقی ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ۔ پاکستان جی
جاگ رہے ہیں آپ یا پان کے حوالے ہو گئے؟ میں قرآن میں واسی کر رہا ہوں، آئیے مل جائیے میرے ساتھ، قرآن کی گہرائیوں میں جا کے تو دیکھو اتنے قیمتی ہیرے ملیں گے کہ دنیا کی کسی منڈی میں ان کی قیمت ہی نہیں لگ سکتی۔ اللہ نعبد الا اللہ، کسے دعوت اتحاد دی جا رہی ہے؟ اہل کتاب کو، یعنی یہودیوں کو، نصرانیوں کو، آؤ توحید کے نقطے پر متحد ہو جائیں۔ اسلام کا ظرف یہ ہے کہ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کو بھی توحید کے نقطے پر دعوت اتحاد دیتا ہے۔ آج تم ہم سے اتحاد کا مطالبہ کرتے ہو فنکارو، توحید کے بغیر کیسے اتحاد ہوگا؟ کل بھی، آج بھی، قیامت تک بھی نقطہ اتحاد یہی ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جب بھی مانگیں گے کس سے؟ ہری پگڑی والے سے نہیں، موٹی توند والے سے نہیں، لمبی زلفوں والے سے نہیں، کتھئی رنگ کی پگڑیوں والوں سے نہیں، یہ جو روڈ پر چلتے پھرتے تبرکات ہیں ان سے نہیں۔ کس سے مانگیں گے؟ جب بھی دامن پھیلائیں گے کس کے آگے؟ جب بھی آنسو بہائیں گے کس کے آگے؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ میں بھی دعوت اتحاد دے رہا ہوں، میرے اسلاف نے بھی کبھی انتشار پیدا نہیں کیا، اللہ کی قسم میرے اسلاف نے کبھی انتشار پیدا نہیں کیا۔ ہماری پہچان یہی ہے، ہماری تاریخ یہی ہے، ہم انتشار کے شعلوں کو قرآن کے آب حیات سے ٹھنڈا کرتے آئے ہیں۔ ہم انتشار کے شعلوں کو قرآن کے آب حیات سے ٹھنڈا کرتے آئے ہیں۔ ہم آج بھی صرف بدعت کی اندھیری رات کو توحید و سنت کے اجالوں سے بدلنا چاہتے، آؤ متحد ہو جائیں، اللہ نعبد الا اللہ۔ لیکن تم یہ کہو کہ متحد بھی ہو جائیں اور مذہب کے نام پر تمہاری مارکیٹیں بھی چلنے دے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے۔ مارکیٹیں چلانی ہے تو کپڑے کی مارکیٹ میں دکان لے لیجیے، مارکیٹ کا شوق ہے تو مچھلی مارکیٹ میں پہنچ جائیے، وہاں مختلف سائز کی مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں، جو پسند آئے اسے دیکھیے۔ اسلام میں مارکیٹنگ، نو مارکیٹنگ ان دا اسلام۔ کیوں مایوس کرتے ہو نئی نسل کو؟ ہری پگڑیوں والوں، کیوں نئی نسل کو کیوں ان کو کمیونزم میں دھکیلتے ہو؟ کیوں انہیں سوشلزم میں ماسکو پیکنگ کے حوالے کرتے ہو؟ ظالموں، انہیں تم اسلام کا وہ رخ کیوں نہیں دکھاتے کہ جو حسن فطرت کہلانے کا حق رکھتا ہے؟ اسلام کا وہ انداز کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ اسلام کا وہ ظرف کیوں نہیں بتاتے ہو کہ جس کے پھیلاؤ کا مقابلہ زمین و آسمان کا گیپ بھی نہیں کر سکتا؟ اس کے
نزدیک بس وہی مسلمان ہے جو اس کو نذرانہ پیش کرے. جو نذرانہ پیش نہ کرے وہ گستاخ رسول ہے. اور کوئی پیر نہیں چلے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ان کثیر من الاحبار والرهبان يقولون ان كثيرا من الاحبار والرهبان ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. یا عن سبیل اللہ کون سا ہے؟ سبیل اللہ کون سا ہے؟ ان هذا صراطی مستقیما ان هذا صراطی مستقیما ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ. سبیل اللہ کیا ہے؟ میرا راستہ چاہتے ہو نا تو صراط مستقیم پر آ جاؤ. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ ان اللہ ربی وربکم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور یہ احبار، یہ رہبان، یہ احبار گدی نشین رہبان جبہ پوش کتھئی کلر کے، ساتھ ہری پگڑیوں والے، موٹی پاؤں والے، تعویذ فروش، تبرکات، قوم کے نذرانوں پر پلے ہوئے پیرانے تسمہ پا، جن کی نظر مرید کی جیب پہ رہتی ہے. وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نذرانہ نکل رہا ہے. سنو میرے عزیز، سنو، اللہ تمہیں شاہ اسماعیل شہید بنائے میرے پیارے. اللہ تمہاری زمین میں شاہ بخاری کا جلال کا سورج طلوع کرے. امیر سید سید عطا اللہ شاہ بخاری، سید سید عطا اللہ شاہ بخاری، کچھ ہو جائے ادھر آ جاؤ ذرا سکت دکھا دے رہا. ہمارا رضاکار بھائی تھوڑا سا بجھا ہوا، کچھ افسردہ تھا. میں کہا کوئی بات نہیں، اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو شاہ اسماعیل شہید بنائے میرے عزیز. اللہ آپ کی زبون پر شاہ بخاری کی جلال کا سورج پیدا فرمائے. اللہ آپ کو اپنے اسلاف کی سی جلالت کردار مرحمت فرمائے، چاہے حالات کچھ ہو جائیں. ہمیں کوئی پٹڑی سے نہیں اتار سکتا. یار لوگ ٹارگٹ بدل رہے ہیں، مال کمانے کے لیے نئے نئے نعرے پیدا کر رہے ہو. عبد المجید ندیم شاہ سے کوئی توقع نہ رکھو. مجھ سے یہی توقع رکھنا جب تک زندہ ہوں، جب تک سانس کا رشتہ جسم سے قائم ہے،
میں توحید و سنت کی آواز بلند کرنے کا عہد کر چکا ہوں اپنے اللہ سے. میں اس آواز سے نہیں ہٹ سکتا, میری مجبوری ہے. اور اللہ مجھے ان سے دور رکھے جو ہیروئن فروش ہوں اور میں انٹرنیشنل اسمگلروں کو خوش کرنے کے لیے نعرے لگاتے پھرتے ہیں. اسلام کی وسعت ظرف کل بھی قائم تھی, آج بھی قائم ہے, آئندہ بھی قائم رہے گی. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اسلام کل بھی شرک و بدعت کی ملاوٹ نہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں, دودھ کے مٹکے میں ناپاک قطرہ ڈال دو, کس کا نقصان ہے؟ ایک ناپاک قطرہ ڈال دو تو دودھ کا نقصان ہے یا اس قطرے کا نقصان ہے؟ تو پھر اسلام میں نقصان کیوں گوارا کرے؟ اتحاد کرے گا اسلام, لیکن توحید کی بنیاد پر, شرک و بدعت نہیں. اور ان کی کیا پہچان ہے احبار اور رہبان کی؟ یہ احبار اور رہبان کے معنی سمجھ گئے نا؟ کیا معنی ہے؟ یا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. مجاور, حلوائی, آستانہ پرست, مذہب کے لبادے میں استحصال کے عادی مجرم, روحانیت کے لبادہ میں سادہ نو انسانوں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرنے والے فنکار, وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. توحید کی اشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ بننے والے یہی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آؤ متحد ہو جائے, اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اللہ نعبد الا اللہ. اس نقطے پر اتحاد کر لیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے, مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جب کوئی اور آپ سے پوچھتا ہے تو آپ جواب ڈھیلا بھی دیتے ہیں, اللہ. یہ سچ کہا ہے کسی نے؟ یہ کہا نا؟ بالکل سچ نہیں کہا کسی نے. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ ہی پہ زر 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 ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ کار ساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. ہم اس کے ساتھ دنیا کی کسی شے کو شریک نہیں بنائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. آؤ معاہدہ کر لیں, وعدہ کر لیں کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ
کسی بندے کو شریک نہ بنائے. ارباب کیا ہوتا ہے؟ جی وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. داتا وہی ہے، اس کے سوا کسی کو داتا نہ بنائے. مشکل کشا وہی ہے، اس کے سوا کسی کو مشکل کشا. حاجت روا وہی ہے، اس کے سوا کسی کو حاجت روا. کارساز وہی ہے، اس کے سوا کسی کو کارساز. دستگیر وہی ہے، اس کے سوا کسی کو دستگیر. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. میں جب یہ باتیں کہتا ہوں تو پھر میرے دوست کہتے ہیں دیکھو جی یہ بزرگان دین کے خلاف کہا جا رہا ہے. میں بزرگان دین کی بات کر رہا ہوں. میں شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا رضاکار ہوں. میں احمد ابن حنبل کا رضاکار ہوں. میں ابن تیمیہ کا رضاکار ہوں. میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے شاندار ماضی کے حوالے سے میرے اسلاف میں کہی. میں وہی بات کہہ رہا ہوں. دستگیر اور مشکل کشا، حاجت روا اور کارساز کون ہے؟ اللہ ہے. اب آپ یہ منوانا چاہتے ہیں کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی کا محبت کرنے والا وہی ہے جو ان کو مشکل کشا، حاجت روا، کارساز اور دستگیر سمجھے؟ یہی منوانا چاہتے ہو؟ ان کی طرح جو ہم سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا چاہنے والا وہی ہے جو اسے حاجت روا مشکل کشا مانے، جو یہ کہے کہ رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، علی نے نو کی نا خدائی، نہ کرتا اگر علی مشکل کشائی، نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی. دوا ایوب کے زخموں کی واہ، عطا کی خضر کو الیاس کو راہ. رہا ہے شیش پیغمبر کا داور، علی کا معجزہ ہری کا نادر. علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر. مانو مجھے معلوم ہے کہ آپ مفتی نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے بخاری اور مسلم کا درس نہیں پڑھا، مجھے معلوم ہے کہ آپ شیخ الحدیث نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ علم و حکمت کے اس سلسلے سے تعلق نہیں رکھتے کہ جو معیار سمجھے جاتے ہیں. لیکن آپ کا ضمیر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے آپ کے سینے میں، اس سے پوچھیے اور بتائیے علی کل شیء قدیر اللہ ہے یا علی ہے؟ تو پھر اگر ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر کہیں تو یہ علی سے محبت ہے یا علی کی گستاخی ہو رہی ہے؟ ہم اگر اللہ کو علی کل شیء قدیر کہیں تو یہ علی سے محبت ہو رہی ہے یا علی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے؟ کیونکہ علی یہی کہتے رہے، علی کی تعلیم یہی ہے کہ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ ہری پگڑی والی سرکار سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیم یہی ہے کہ کارساز وہی ہے. شاہ عبد القادر جیلانی کی تعلیم یہی ہے کہ مشکل کشا اللہ ہے. شاہ عبد القادر جیلانی کی تعلیم یہی ہے کہ دستگیر اللہ کے سوا کوئی نہیں. اس کی کتابوں کو اٹھائیے اور مطالعہ کیجیے. شاہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی توحید و سنت کا داعی ہے، توحید و سنت کا مبلغ ہے. اس کی راتیں سجدے میں گزرتی ہے اور اس کے دل تعویذ فروشی میں نہیں، رزق حلال کمانے کے لیے تجارت میں گزرتی ہے. اور تم اولیاء فروش ہو، بزرگ فروش ہو، جنہار ادا کو نباسی کہ فریب بانی. اِلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. اچھا ایک بات اور بتاؤں، شاہ عبد القادر جیلانی کی پہچان یہ بتا دی گئی کہ وہ 11ویں والے پیر. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
حالانکہ وہ قرآن والے پیر ہیں، وہ سنتوں والے پیر ہیں، وہ سجدوں والے پیر ہیں، وہ جہاد والے پیر ہیں، یا 11ویں والے ہیں؟ تو 11ویں والے تو یہ ہیں، یہ جو آپ کو بندر روڈ پہ ملیں گے، 11ویں تو ان کی مجبوری ہے، ان کی ضرورت ہے، ان کا ذریعہ معاش ہے، یہ سب ان کے سورسز آف انکم ہیں۔ یہ سید عبد القادر گیلانی کی ضرورت نہیں، رحمت اللہ تعالی علیہ 11ویں کو اتنا ضروری قرار دیا کہ لوگ اسے کہتے ہیں 11ویں نہیں دو گے تو تمہارے جانور خشک ہو جائیں گے، جانور رہے، اب دودھ ہی ڈبے میں آنے لگا۔ جانوروں نے سوچا کیونکہ ہمارے ذریعے شرک کا دروازہ کھل رہا ہے، تو شاید زبان حال سے انہوں نے خالق کائنات سے درخواست کی ہو کہ الہ العالمین ذرا ہمیں تو منظر سے ہٹا دو۔ اللہ نے فرمایا اچھا اچھی بات ہے، ڈبو سے آنے لگا۔ اب مولوی سے پوچھیے ڈبے خشک ہو جائیں گے؟ بہت فنکار جھوٹے۔ میں نے رات بھی کہا صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کو جزو اذان بنا دیا، لیکن لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو پھر یہ جز ختم، پھر یہ فریضہ ختم۔ لاؤڈ اسپیکر چلا جائے، بجلی چلی جائے تو پھر اس کے بغیر اذان ہو جاتی ہے، اور افطاری والی اذان بھی صلاۃ والسلام کے بغیر ہوا کرتی ہے۔ غور کیا آپ نے کبھی؟ وہاں مولوی صاحب کی تیز رفتاری دیکھا کیجیے، افطاری والی اذان، یا تو افطاری کا سامان پہلے سے سمیٹ کے اپنے حجرے میں رکھ دے گا، پھر شہر کو سبھی سے دے، ورنہ جلدی سے مائکروفون اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سموسوں پہ ڈھک گیا مولوی صاحب، اس کے رسول سارا دفتر خان پہ پہنچا ہوا ہوتا۔ فنکارو، اسلام کو تم نے مذاق بنا دیا، اور نئی نسل کو تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ اصل اسلام ہمارے پاس ہے، مدینہ میں اسلام نہیں ہے، اور تم نئی نسل کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ حرم بیت اللہ میں جو اذان ہو رہی ہے وہ اصلی نہیں ہے، اصلی اذان تمہارے پاس ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ حرم میں سچائی نہیں، اسرائیل والے بھی کہتے ہیں کہ حرمین میں سچائی نہیں، اور ادھر بھی جدہ پوش کہتے ہیں کہ حرمین میں تو وہابیوں کا قبضہ، وہاں سچائی نہیں ہے، جہاں سچائی ہے، جس کے ہاں اجر و نسل کا اختیار خالق کائنات کے پاس ہے، وہاں امام جھوٹے ہیں، اور جہاں کمیٹی شیخ ہے پان فروشی کی، ان کے امام سچے ہیں۔ واہ بھائی واہ، تم کسی جھوٹے کو اپنی مسجد میں امام نہیں بننے دیتے ہو، اللہ اپنے گھر میں کسی جھوٹے کو امام بننے دے گا؟ کھیل کھیلتے ہو، دعوت اتحاد دیتا ہوں، دعوت اتحاد دیتا ہوں، لیکن توحید کی بنیاد کا۔ آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ الیکشن 1 کا بھلا ہو۔ کراچی کے غریبوں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں، سندھ کے مجاہدوں، سندھ کے غریبوں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے، ذرا قائم رہنا، ڈرنے جانا ان سے، لگاتے جاؤ ضرور، بڑھاتے جاؤ قدم، اڑاتے جاؤ بت، سیاست کے محاذ سے بت تم ہٹاتے رہو، اور دین کے محاذ پہ انشاءاللہ ہم رضاکار کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا اڑاتے جاؤ بت، سیاست کے محاذ سے بت تم ہٹاتے رہو، اور دین کے محاذ پہ انشاءاللہ ہم رضاکار کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا روگ تھا، کیا خوشیاں دی جاتی تھی، ابھی سارے اولیاء ہمارے مستقشا ہیں، سارے اولیاء ہمارے کارکن ہیں، سیٹیں تو ساری ہماری جیب میں پڑی ہے، ضمانت ضبط ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے۔
اور وہ سب سے بڑا پیر و مرشد موسی کو تاؤ دے کے جو کہتا تھا میرے ساتھ تو سیاست کے گر ہے گر ہے. میں نے کام صاحب سے کہا سارے اللہ ہمارے ساتھ ہے, سیٹیں تو ساری ہماری جیب میں پڑی ہے. ضمانت ضبط ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے فضل و کرم سے. اور وہ سب سے بڑا پیر و مرشد موسی کو تاؤ دے کے جو کہتا تھا میرے ساتھ تو سیاست کے گر ہے گر ہے. میں نے کام صاحب سے کہا ہے جا کے سکھر والوں کو میرے سلام عقیدت پیش کرو. ابھی تک میں جان نہیں سکا ہوں, ابھی معذرت کر رہا ہوں. وہ سبق پڑھایا تو یاد رکھے گا انشاءاللہ. کام رہنا, اللہ تمہاری مدد کرے غریبوں. ہم سب سے بڑے اتحاد کے دائی ہیں, لیکن توحید و سنت کی بنیاد پر. اسلام کا فرق یہ ہے کہ یہ یہودی اور نصرانیوں کو دعوت اتحاد دیتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کمزور ہے. اس کی شراست کو کمزوری نہ سمجھا جائے. جب کوئی آزمانے کو آتا ہے تو پھر اسلام کے 313 ہزاروں کی طبیعت ٹھیک کر دیتا ہے. اور میں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے جو اپنی عسکری تاریخ پڑھی ہے اس میں مجھے 95% یہ نظر آیا ہے کہ اسلام نے اکثر دفاعی جنگیں لڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا. دنیا کی ایک بہت بڑی قوت اس وقت کی سپر پاور ہمیں چیلنج کر رہی ہے. بے شک موسم گرم ہے, معاشی طور پر بھی مسلمان اسرت سے گزر رہے ہیں, تنگی سے گزر رہے ہیں, لیکن ہم اپنا فرض ادا کریں گے. صحن مسجد نبوی سے کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی اللہ کے محبوب کی آواز بلند ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آواز یہ تھی, مدینہ والوں, جو اللہ تمہیں دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے تو لاؤ. مدینہ کی آبادی سمجھائی صحن مسجد نبوی میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترغیباً سب سے پہلے اپنے انصار کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا, اپنے مال و متاع کا نصف حصہ حاضر کرتا ہوں, نصف عیال و اطفال کے لیے, نصف اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں, قبول فرمائیے. کسی نے تہائی, کسی نے چوتھائی. ایک خاتون شیرخوار بچہ لائی, عرض کی اللہ کے رسول اسے قبول کر لیجیے. رحمت عالم نے دعا فرمائی. عثمان بن عفان نے اتنا انکار کیا کہ اللہ کے رسول کا غنچہ دل شگفتہ ہو گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں عثمان بن عفان کو. یہ مارکا ایثار قربانی مکمل ہوا. رومی بادشاہ کے ایجنٹ کے منظر دیکھ رہے تھے, اور روم پہنچے اور اپنے بادشاہ کو رپورٹ دیتے ہوئے کہا, سر ہم نے لیڈر بھی بہت دیکھے ہیں, ورکر بھی بہت دیکھے ہیں, لیکن آج تک نہ ایسا لیڈر دیکھا نہ ایسے کارکن دیکھے. ہم جو مدینہ میں منظر دیکھ کے آ رہے ہیں وہ تو اللہ کے رسول کے ادنے اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کو تلے بیٹھے ہیں. ان سے ٹکرانے کی غلطی نہ کیجیے. اگر ہم سے پوچھتے ہو ذرا تو اس سے زیادہ مقابلہ تو اس سے کیا جاتا ہے نا جو موت سے ڈرتا ہو. ان سے کیا مقابلہ کرو گے, ان سے تو موت ڈرتی ہے. خیریت اس میں ہے کہ ان سے مقابلہ نہ کیا جائے. رومی بادشاہ نے ارادہ ملتوی کر دیا, لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کروا چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روانگی کے لیے حکم دیا. دل کے بیماروں نے یہاں کارروائی ڈالی. اللہ منافقین کی سازشوں سے محفوظ رکھے. اونچی آواز سے کہو آمین. یہ جو منافق ہے نا, زبان کا میٹھا, زبان کا میٹھا اور دل کا کڑوا کمبا. بظاہر آپ اسے دیکھیں بڑا خیر خواہ, بڑا دوست, تو نہیں بس جی بس بہت میٹھا, لیکن بغل میں چھری تار میں رہے گا.
یہ درمیانی جنس ہے نا جی. ایک کافر ایک مومن، یہ منافق درمیانی جنس ہے. ایک مرد ہوتا ہے ایک عورت ہوتی ہے، ایک درمیانی جنس ہوتی ہے. یہ منافق جو ہے یہ درمیانی جنس ہے. کمبا میں کہا کرتا ہوں دشمنی سیکھنی ہے تو ابھی جہل سے سیکھو، اور دوستی کا انداز سیکھنا ہے تو ابھی بکر سے سیکھو. دونوں معیار ہے، وہ دشمنی کا معیار ہے، وہ دوستی کا معیار ہے. دشمن بننا ہے تو ابو جہل بنو، اور اسلام کا دوست بننا ہے تو ابو بکر بنو. ابن ابی نہ بنو، اللہ ابن ابی سے بچائے. منافقین نے کارروائی ڈالی. دشمن کے پاس بے پناہ سامان ہے، بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، ہماری تعداد کتنی ہے؟ اچھی چیز ہے جہاد، ہم بھی جانتے ہیں جہاد اچھی چیز ہے، لیکن بہرحال ہمارے بھی تو کچھ مسائل ہونے چاہیے. جو بہرحال ہے نا، بہرحال رب العالمین فرمائے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے تعامل کے بغیر میرے رسول کا مشن ناکام ہو جائے گا تو سنو، میرا رسول، میرا دین تم میں سے کسی کے تعامل کا محتاج نہیں، تم سب ہمارے محتاج ہو. میں نے اپنے رسول کو اور اپنے دین کو کسی کا محتاج نہیں بنایا. میں ہی اپنے نبی کا، میں ہی اپنے محبوب کا حامی و ناصر ہوں. تم سوچتے ہو اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے تو ان کی گاڑی نہیں چل سکے گی. گاڑی تو چلتی رہی، چل رہی ہے. دین کی گاڑی تو چلتی رہے گی قیامت تک. ہجرت کی رات کتنے افراد تھے رحمت عالم کے ساتھ؟ نہ ہزاروں، نہ لاکھوں، نہ کروڑوں، نہ اربوں، ایک ہی فرد تھا. رب العالمین نے فرمایا ہم اس ایک فرد کو اتنا جامع بنا دیتے ہیں، ہم نے اس ایک فرد میں اس قدر مرکزیت پیدا کر دی کہ کروڑوں افراد پر مشتمل لشکر بھی وہ کام نہ کر سکتا جو تنہا ابو بکر نے کر دیا. الا تنصروه فقد نصره الله. اگر تم تعاون نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ اپنے نبی کا مددگار، رسول کا مددگار کون؟ کراچی کے روشن ضمیروں انبیاء اور رسول کا مددگار کون؟ آدم سے لے کر ایدم تک، آدم سے لے کر رحمت عالم تک اپنے بندوں کی مدد کرنے والا کون؟ شاہ جی کی بات یاد رکھنا، شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستو. فرماتے تھے نا، میں نے ایک حسین دیکھا، میں نے ایک حسین دیکھا جس کی جبین کی طلعتیں والضحا سے منون ہوئی، جس کی زلفوں کی سیاہی واللیل اذا سجا سے منون ہوئی، جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بنتی نظر آئیں، جس کے شہر کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں، کی مہک سے پھول مہکنے لگے، جس کے دندان اقدس کی تابانی سے ستارے چمکنے لگے. میں نے ایک حسین دیکھا جو ساری کائنات میں نقطۂ حسن کائنات کا نقطۂ انتہا نظر آیا. میرا جی چاہا کہ میں اسی حسین کے در کا سوالی بن جاؤں، لیکن جب اس کی سیرت کے حوالے سے، اس کی سیرت کے حوالے سے، میں اس کی سیرت کے حوالے سے جب میں اس کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ساری کائنات رات کے سناٹے کی آغوش میں سو رہی ہے، اور وہ حسینوں میں احسن
وہ جمیلوں میں اجمل، وہ شریفوں میں اشرف، آنسو کی برسات میں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، پاؤں سوج گئے ہیں، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی ہیں۔ میں نے جب اس حسینوں کے حسین کو بھی روتے ہوئے اور مانگتے ہوئے پایا، تو پھر میرے ضمیر نے رہنمائی کی، ان سے نہ مانگ، اب تو بھی اسی کے در پہ دامن پھیلا لے جس کے در پہ ایسے ایسے حسین بھی سوالی نظر آتے ہیں۔ دامن کس کے آگے پھیلایا جائے؟ کراچی کے روشن ضمیروں، مشکل کشار حاجت روا کون؟ اور یہ بھی سنیے کہ وہ جب چاہتا ہے تو ایک فرد میں اتنی مرکزیت پیدا کر دیتا ہے، وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنكَرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ۔ اللہ نے ہجرت کی شب ابو بکر میں اس قدر مرکزیت پیدا کر دی کہ گویا ابو بکر حمایت حق میں پوری کائنات کا نمائندہ بن گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ابو بکر کا نام حمایت حق میں پوری کائنات انسانی کا نمائندہ بن گیا کہ وہ کام جو پوری انسانیت کو کرنا چاہیے تھا تنہا ابو بکر نے کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں، میں نے ابھی آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہے، میں اختصار سے گزر رہا ہوں اس مرحلے پر، پھیلاؤں تو صبح ہو جائے گی، نہیں میں اتنا سنگدل نہیں ہوں، 4 راتوں سے آپ جاگ رہے ہیں، 4 راتوں سے میں اتنا سنگدل نہیں ہوں کہ آج بھی آپ کو جگاؤں۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس سکین جہانی کے ذریعے رحمت عالم کے دوستوں کا سر بلند کر دیا، فخر سے سر اونچا ہو گیا، اور منافقین روسیا ہو گئے، تاریخی میں ڈوب گئے، کمبا لشکر روانہ ہو گیا اپنے قائد کی قیادت میں تبوک کے ٹارگٹ کی طرف۔ منافقین بیٹھ گئے، کرے ہم محمدون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکارہوا ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم وقالوا لا تنفروا فی الحرب فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ یہ تو قرآن نے منافقین کی بات بتائی، لیکن 3 مخلص مسلمان بھی تھے جو اس مہم میں رہ گئے، نیت نہیں ہے مگر یہ سوچتے ہوئے کہ آج جائیں گے، کل جائیں گے، صبح جائیں گے، شام جائیں گے، رفتار سواریاں تیز رفتار ہیں، لشکر تو ضعیفوں کمزوروں کا خیال کر کے چلتا ہے، ہم تیز رفتاری سے پا لیں گے۔ لیکن چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا دشمن نے تو میدان میں آنے کا ارادہ ہی ملتوی کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مزاحمت کے فتح و نصرت کے پرچم لہراتے ہوئے واپس تشریف لائے۔ مسجد نبوی کے صحن میں عدالت بپا ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا کہ تم اپنی نہ کی وجہ بیان کرو جو پیچھے رہ گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان 3 میں سے ہیں جو مخلص مسلمان نہ جا سکے تھے، فرماتے ہیں منافقین جمع ہوئے اور من گھڑت کہانیاں سنانا شروع کی۔ کسی نے کہا جی میری آنکھ دکھتی تھی، کسی نے کہا میرا سر دکھتا تھا، کسی نے کہا میری ٹانگیں لرزتی تھی، کسی نے کہا جی بخار آیا ہوا تھا، کسی نے کہا نزلہ آیا ہوا تھا، کسی نے کہا میرا دادا مر گیا، کسی نے کہا میرا چچا مر گیا، کسی نے کہا میری نانی مر گئی۔ گھر گھر کے کہانیاں سنائیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے میرے دل نے چاہا، میرے نفس نے چاہا تم بھی کوئی کہانی بھر لو کہ کتابت تو تمہارے گھر کی نہیں ہے، ابو الکلام میں کہیں قادر الکلام تو ہو، تم بھی
بھی گھر لو، لیکن میرے ضمیر میں رہنمائی کی نہ، اس سے آگے جھوٹ بولو گے. جس کا سینہ محبت ہے وہی تم جھوٹ بولو گے، وہی تمہارے جھوٹ کا پردہ صاف کر دے گی. کامیابی اس میں ہے کہ سچ کہہ دو. عرض اللہ کے رسول، میں میرا بھائی ہلال، میرا بھائی مرارا، ہم تینوں بالکل صحیح ہے، صحت مند ہے. ہمارے پاس گھر چھوڑنے کے لیے خرچہ بھی تھا، سواریاں بھی تیز رفتار تھی. بس بات صرف اتنی ہوئی کہ ہم صبح شام سوچتے رہے، کل پرسوں سوچتے رہے، تیز رفتار گھوڑوں پہ بیٹھیں گے، لشکر کو پالیں گے. لیکن آپ اتنی جلدی واپس تشریف لے آئے کہ ہم یہی سوچتے بیٹھے رہے کہ آپ واپس آ گئے ہیں. ہم اپنی اس کوتاہی کی کوئی تعبیر نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں پیش کرتے ہیں. ہمارے لیے جو سزا اللہ اور اس کے رسول تجویز کرے وہ ہم پر آنکھوں پر برداشت کرنے کو تیار ہے. میرا بھائی ہلال، میرا بھائی مرارا، ہم تینوں بالکل صحیح ہے، صحت مند ہے. ہمارے پاس گھر چھوڑنے کے لیے خرچہ بھی تھا، سواریاں بھی تیز رفتار تھی. بس بات صرف اتنی ہوئی کہ ہم صبح شام سوچتے رہے، کل پرسوں سوچتے رہے، تیز رفتار گھوڑوں پہ بیٹھیں گے، لشکر کو پالیں گے. لیکن آپ اتنی جلدی واپس تشریف لے آئے کہ ہم یہی سوچتے بیٹھے رہے کہ آپ واپس آ گئے ہیں. ہم اپنی اس کوتاہی کی کوئی تعبیر نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں پیش کرتے ہیں. ہمارے لیے جو سزا اللہ اور اس کا رسول تجویز کرے وہ ہم پر آنکھوں پر برداشت کرنے کو تیار ہے. یہ ہے دوستی کا معیار. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجا فقط صدقہ، میرے اس دوست نے سچ کہہ دیا. فقم، اب اٹھو حتی یقضی اللہ کی، یہاں تک کہ اللہ تمہارے اس معاملے میں فیصلہ صادر فرمائے. اور تمام صحابہ کو حکم دے دیا ان سے اس وقت تک گفتگو کرنا بند کر دو جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دوں. یہاں بہت سارے میسج ہیں اس واقعے کے حوالے سے، آپ کے لیے بہت سارے پیغام ہیں. اسلام کا لفظ وقت بھی دیکھیے، قیادت اور اطاعت کا منظر بھی دیکھیے، اور جہاد کی اہمیت کو بھی دیکھیے. یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے مجاہدین میں سے ہے جنہیں اللہ کہہ چکا ہے اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، جاؤ آج کے بعد میں تمہیں اپنے دامن رحمت میں لے لینے کا اعلان کرتا ہوں. دامن رحمت میں لے لینے کا اعلان کرتا ہوں. دنیا کی کوئی بات تمہیں جنت میں داخلے سے نہیں روک سکے گی. وہ ہے فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے سے ہم باہر نکلے تو دنیا بدل چکی. ہر چہرہ اجنبی نظر آیا، جدھر بھی دیکھتے ہیں ہر شخص میں پھیر لیتا ہے. بیویاں بھی علیحدہ ہونے کو تیار ہو گئی، رشتے داروں نے بھی بولنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ بچے بھی گفتگو نہیں کرتے. اگر کہا فرماتے ایک دن مدینہ کے بازار میں ایک چمٹی میرا نام پکار رہا تھا. لوگ اسے کہہ رہا تھا کعب بن مالک کا پتا دو. لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ میرے قریب آیا اور جیب سے ایک خط نکال کے مجھے دیتے ہوئے کہا اسے پڑھو اور جلدی سے جواب دو. یہ میں اپنے شاہ غسان کا خط لائے ہیں، اپنے بادشاہ کا. انہوں نے آپ سے بہت پیار کیا ہے. پڑھو. خط کھولا اور پڑھا. لکھا تھا کار، ہمیں معلوم ہے تم کتنے ہاتھ بھرکر ہو، تم کتنے اچھے کارکن ہو اور تمہاری کتنی خدمات ہے اسلامی انقلاب کے ساتھ میں. تم تو ابتدائی دوستوں میں شہر محمد کے، اور تم جیسا ورکر جس لیڈر کو ملے وہ لیڈر تو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. مگر افسوس کہ تمہاری قدر نہیں کی گئی اور تمہاری قربانیوں کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. ہم تو تمہارے منتظر ہیں، اگر آ جاؤ تو تمہارے قدموں میں ہم آنکھیں بچھائیں گے، جو کہو گے وہی مانیں گے. ہم تمہاری انتظار کر رہے ہیں. پارٹیاں بدلنے کے لیے ایسا ہی دولت پھینکا جاتا ہے اپنے، لیکن بکنے والوں کی کوئی مستقبل نہیں ہوتا. بکنے والوں کو اگلے بھی جانتے ہیں کہ یہ پچھلی سے جو وفا کر کے آیا ہے ہم سے بھی نہیں وفا کریں گے. لیکن یہ وہ کارکن نہیں تھے کہ انہیں تقریباً میں انہیں لالچ میں خریدا جائے. کعب بن مالک نے وہ خط سے پڑھا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے تندور جلتے ہوئے تندور میں پھینکا. کسی سے کہا اپنے دوست کے بادشاہ سے کہو ہمارے آقا نے ہم سے صرف بولنا بند کیا ہے نا، سوشل کا انکار کیا ہے نا، جسم کو ٹکڑے بھی کر دے تو جسم کے ہر ٹکڑے سے اس کی وفا کو کرانے بلند ہوں گے. ہم وہ نہیں
ہیں کہ مشکلات و مسائل میں اور آزمائشی میں اپنے قائد کا دامن چھوڑ دے. اس کو معلوم کیا اور پھر برستی ہوئی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے. کہنے لگے اللہ کے رسول نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ دشمنان اسلام ہم سے توقع کرنے لگے ہیں کہ ہم آپ کا دامن چھوڑ کر ادھر چلے جائیں. ایسا تو نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے رسول ہم انسان ہیں, ہمارے حال پر رحم کیا جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, فرمایا اس کے فیصلے کا انتظار کرا. حضرت کعب روتے ہوئے ہٹے, فرماتے جی کہا اس پہاڑ کی بلندی کو چڑھ جاؤں, بھاری پتھر سینے سے باندھوں تو کود جاؤں. لیکن جس چیز نے ہمیں زندہ رہنے کا حوصلہ دیا وہ یہ تھی کہ ہم جب پہلے مسجد نبوی میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو رحمت عالم بڑے پیار سے ہماری طرف دیکھ لیا کرتے. بس حضور کا یہ دیکھ لینا زندہ رہنے کا سہارا بنے. اگر اتنا دن ہوتا تو شاید ہم زندہ نہ رہ سکتے. اس آزمائش میں کتنی راتیں گزر گئی دوستوں؟ 50 راتیں گزر گئی. فرماتے ہیں میں رو رہا تھا اپنے گھر کے اوپر والے حصے پہ بیٹھا ہوا, ایک چلا کی پہاڑی سے آواز آئی, کہا تمہارے کو تمہاری شان غم ختم ہو گئی. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے, لیکن پھر آواز آئی مبارک ہو کعب تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کی نگاہیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. فرماتے ہیں آواز میں اخلاص تھا, آواز میں محبت تھی, آواز میں اخوت کی مٹھاس تھی. میں نے اس کو دیکھا تو میں نے دیکھا یہ آواز بلند کرنے والے تیز تیز قدموں کے ساتھ میری طرف بڑھنے والے ابو بکر صدیق تھے. آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر صدیق رونے والوں کو ہنسنے کا پیغام دینے والا, مایوسیوں کو بندل میں الجھے ہوئے کو امید دلانے والا, غم زدہ لوگوں کو بشارت سنانے والا. حضرت کہا فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کو دیکھا تو میرے ضمیر نے مجھے کہا نظام کائنات ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن ابو بکر کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی. نعرہ تکبیر, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. کیوں گرفتاری سے نیچے اترے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کعب آج اس قدر شفقت سے قائد تمہیں یاد کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص رش کرتا ہے تمہارے مقدر پر. حضرت کعب فرماتے میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کرتا اتار کر گلے میں ڈال دیا اور دوڑتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پرتے مسرت میں سعودی سے چاند کی طرح چمک رہا تھا. مجھے دور سے دیکھتے ہی فرمایا کعب آج تم دنیا میں اس طرح ہو جیسے آج تم پیدا ہوئے ہو. اللہ نے تمہارے کردار کو, تمہاری زندگی کے ہر لمحے کو اپنے فیض و غضب سے محفوظ کر لیا. اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن کی آیتیں جاری ہوئی. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم. اللہ نے نگاہ کرم کی ہے اپنے نبی پر, مہاجرین پر, انصار پر, جنہوں نے مشکلات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, اور ان تین پر کہ جن پر زمین کی وسعتیں تنگ ہو گئی, جنہیں اللہ کے سوا کوئی ماوا اور ملوا نظر نہ آیا, ہم نے انہیں معاف کر دیا
اس لیے کہ ہم رئیس الرحیم ہیں، ہم اصلاح چاہتے تھے، انہیں مٹانا نہیں چاہتے۔ تین باتیں قابل توجہ ہیں، اگرچہ دکھ ان تین کا تھا، لیکن قرآن کے اسلوب بیان سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ خود تین شاید اتنا غم زدہ نہیں جتنا ان کا قائد اور ان کا استاد مغموم تھا ان کے اس غم میں، اس لیے کہ اللہ نے جب آنسو پوچھے تو پہلے اپنے نبی کے آنسو سے آنسو پوچھے، لقد تاب اللہ علی نبی سے، پھر مہاجرین و انصار کے آنسو پوچھے، پھر اس دین کی بات آئی۔ قرآن اس حوالے سے آپ کو کہنا چاہتا ہے کہ ملت اسلامیہ میں کسی مسلمان کا غم اس سے اکیلا غم نہیں ہوتا، ملت اسلامیہ میں کسی مسلمان کا دکھ اس اکیلے کا دکھ نہیں ہوتا، پوری ملت کا دکھ ہوتا ہے۔ اپنے دینی بھائیوں کو دکھوں میں تنہا نہ چھوڑ دیا کرو۔ مسلمان فلسطین میں رہتے ہیں یا افغانستان میں، مسلمان کشمیر میں رہتے ہیں یا انڈیا میں، مسلمان بنگلہ دیش میں رہتے ہوں یا یورپ میں، افریقہ میں رہتے ہوں یا دنیا کے کسی کونے میں، جہاں بھی کسی مسلمان کو کوئی دکھ پہنچے اس کی اذیت میں محسوس کرنی چاہیے اپنے دل کی گہرائی میں۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے بنگلہ دیش میں آپ کے بہاری بھائیوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، اس سال بھی دیش سے آیا ہوئے منظر میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بیان کروں، اور اتنا اہم تقاضا مجھے پہنچا کہ یہاں کی سیاست کی بھیڑ کر رہا ہے۔ تو آپ عالم اسلام کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاکستان میں جو ذمہ دار حضرات ہیں اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بھائیوں کے اس دکھ کو محسوس کرتے ہوئے انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر لیں۔ ایک دوست نے مجھے اسی کان میں کہا ہم کب خوش ہیں کہ ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر لیں۔ دھماکوں نے ہمارا گھیراؤ کر رکھا جی، سوسائٹی سے اگر کسی کو ٹاور آنے پڑ جائے تو وہ اپنی موٹر کو بار بار دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ واپس آئے گی یا راستے میں چھوٹ بھی جائے گی۔ بہت سارے دوست کہنے لگے صاحب ہمارا جی چاہتا تو ہم آپ کے جلسے میں، لیکن ہم اس لیے نہیں آتے کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں تو یہ اللہ کا کرم سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ یقین فرمائیے یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن و سنت کا اعجاز ہے حقیقت صاحب، ورنہ یہ لوگ کیسے آئیں گے؟ اب جائیں گے کیسے؟ دیکھیے 22 تاریخ ہو گئی ہے، 22 تاریخ ہو گئی ہے، اب یہاں سے جلسہ ختم ہوگا، میں دعا کے ہاتھ اٹھاؤں گا اور یہ سب کچھ نظر آئیں گے میرے لوگ۔ اللہ کی حفاظت فرمائے۔ مسند اقتدار کے بیٹھنے والے دوستوں بدکسی کی ملازہ فرمائیے، میری بدکسی کی ملازہ فرمائیے۔ حالانکہ مجھے تو یہ چاہیے تھا نا کہ میں پورے ملک کی بات ایک طریقے سے کروں، لیکن حالات ایسے کہ پنجاب کی بات پنجابیوں سے کروں، بلوچستان کی بات بلوچستان والوں سے کروں، سندھ کی بات سندھ والوں سے کروں، اور سرحد کی بات سرحد والوں سے کروں۔ یہ تماشا دکھائے گا کیا چیز؟ تم نے کیوں بات کیا ہے اپنے آپ کو نصیحتوں میں؟ خدا کے لیے اس کھیل سے باز آ جاؤ۔ مجھے یہ خبریں سن کر دلی دکھ پہنچتا ہے کہ ایک دوسرے کو ناکام ثابت کرنے کے لیے سوائے اصلیت کو ہوا دی جاتی ہے، حالات خراب کیے جاتے ہیں۔ اس تحلیل کی خیر مناؤ جس پر ہم سب کا آسمان ہے۔ اگر وہ تحلیل نہ رہی تو کوئی سلامت نہیں رہے، اور اس تحلیل کی سلامتی صرف اسی میں ہے کہ قرآن و سنت کو آئینی والا دستی دے دو۔ اسلام کو مسجدوں مدرسوں خانقاہوں اور حجروں میں مقید کرنے والوں
اور برطانوی قانون کے اوپر دراز کرنے کے لیے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اسلام میں تنازعات پیدا کرنے والوں اگر اسلام کو قوت حاکمہ کے طور پر یہاں تسلیم نہ کیا گیا تو ہمارا وہ انجام ہوگا کہ جس پر تبصرہ کرنے کے لیے بھی میری زبان نہ رکھتی میں اس پر تبصرہ کرنے کی پوزیشن میری نہیں ہے. میں نے رات بھی بتایا پچھلی رات بھی بتایا بلوچستان والوں کو اللہ سلامت رکھتے انشاءاللہ فروری کی 5 تاریخ کو آپ خوشخبری سنیں گے. یہ عزت بلوچستان کے حصے میں آ رہی ہے حالانکہ یہ پنجابیوں کو کرنی چاہیے. اسلام کا نام لینے میں جو ریکارڈ انہوں نے قائم کیے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا. جی اسلام آباد بنا ڈالا اسلام کی محبت میں اسلام کی محبت میں اسلام آباد بنا ڈالا. جس اسلام آباد میں اسلام اتنا آباد ہے جس اسلام آباد میں اسلام اتنا آباد ہے کہ وہاں کے لوگ برسا کی پہاڑیوں کے اوپر جو جھاڑیاں ہیں ان جھاڑیوں میں اسلام کو اتنا خوش کیا جاتا ہے کہ پھر اوجری کیمپ میں آگ برستی ہے. سکر پڑیاں وہ لوگ برسا کراتا نہیں. مجھ سے کہا جاتا تھا گہرائی بہت بڑھ گئی ہے. ایسا سب گہرائی بہت بڑھ گئی ہے. میں نے کہا پہلے نام نشان نہیں تھا اب بہت بڑھ گئی ہے. میں اس سلسلے میں کسی تفصیل میں گئے بغیر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ کے دینی اور آپ کے ملکی بھائی کی حیثیت ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت کہ جو کچھ بلوچستان والے کرنے والے ہیں میں چاہتا ہوں کہ 5 تاریخ کو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اعلان کریں گے کہ بلوچستان کی سرزمین پر قرآن و سنت آئینی بالادستی کریں گے. قرآن و سنت کو قوت حاکمہ کے طور پر ہم تسلیم کرتے ہیں اور بلوچستان کی سرزمین پر اب قرآن حکومت کرے گا اور رسول اللہ کا فرمان حکومت کرے گا. اگر 5 فروری کو بلوچستان والے اعلان کرتے ہیں تو 6 فروری کو پنجاب کو اعلان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بلکہ اگر یہاں کراچی میں جلسہ ہو تو میں آپ میری یہ آواز کراچی کے بچے تک پہنچائیے اور اس جلسے میں پبلک کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ اگر 5 فروری کو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ قرآن و سنت کی آئینی بالادستی کا اعلان کر رہے ہیں تو 6 فروری کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا اعلان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اور 6 فروری کو اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا تو 7 فروری کو انشاءاللہ یہاں سے بھی اعلان ہوگا اور 8 فروری کو انشاءاللہ سرحد سے بھی اعلان ہوگا. اور اگر نہیں کرے گا تو کروایا جائے گا یہ اعلان. اور ہم جو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو بات کھڑا کرنے کے لیے تنازعات کو ہوا دے رہے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے اس کھیل میں حصہ نہیں لیں گے. ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ قرارداد مقاصد علماء کے باعث نکاح اور قرآن و سنت کی وہ عملی تشریح جس کا عملی مظاہرہ دور خلافت راستہ میں ہوا ہے اسی کے مطابق جہاں قرآن کو دستوری بالادستی دے دی جائے. ہم تنازعات کو ہوا دینے والوں میں سے نہیں ہے. میرے بھی دوستو مجھے معلوم ہے کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں. میں جانتا ہوں کس طرح کا کس سے ہے.
مجھے معلوم ہے جو بادستار کے پس منظر میں کام سے مقاصد ہیں، مجھے معلوم ہے کس کے اشارے پر ہاں اور کس کے اشارے پر نہیں ہوا کرتی ہے، مجھے معلوم ہے کن کے جوڑی ہلانے پر دوستیاں بڑھتی ہیں اور کن کی جوڑی ہلانے پر دوستیاں ٹوٹتی ہیں، مجھے معلوم ہے کس کے اشارے پر رات کو فیصلے ہوتے ہیں اور صبح کو فیصلے بدلتے ہیں، لیکن انشاءاللہ قرآن و سنت کی آئینی بالادستی کے لیے ہماری آواز بلند ہوتی رہی گی اور ہم اس لحاظ پر یہی مطالبہ کریں گے کہ 22 کے ساتھ ہماری قومی دستاویز ہے جس پر تمام مکاتب و فکر کے نمائندہ علماء کے دستخط ہیں۔ مذاق مت بناؤ اسلام کو، اس کی کھال مت اتارو، اس کے حصے پکڑے مت کرو، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اس کے ٹکڑے ٹکڑے مت کرو۔ اور میں آج تک کسی مولوی کو مفتی محمود سے بڑا مخلص نہیں سمجھتا ہوں۔ میں آج تک کسی فنکار ملا کو جو ایکٹنگ کرنے کے لیے چھوکروں کو نچواتا ہے، چھوکروں کو نچوا کر اپنی زندگی چمکاتا ہے، غلام اللہ خان سے بڑا مخلص نہیں سمجھتا ہوں۔ مجھے انسان رہنے دے خدا کے لیے، کیا انسان ہونے میں کوئی کم فضیلت ہے کہ اس سے آپ جنس بدلتے ہیں؟ اسلام ایک طے تصور ہے، اسلام ایک طے ضابطہ حیات ہے۔ اب یہاں اگر برطانیہ کا قانون حکمرانی کر رہا ہے تو اس کی کھال اتارنے کے لیے کئی لوگ اٹھائے، ایک صاحب کہتا ہے اس کا کان بھی کر دو، دوسرا کہتا ہے اس کی ناک بھی کر دو، تیسرا کہتا ہے اس کے ناخن اتنے تراشے جائیں، چوتھا کہتا ہے اس کے بال اتنے تراشے جائیں۔ یہ کسی کو فکر نہیں کہ سر سلامت رہے گا مرے، لڑائی ہو رہی ہے ناخن کی طرح خراش پر، لڑائی ہو رہی ہے بالوں کی طرح خراش پر، لڑائی ہو رہی ہے لباس کی تبدیل ہو رہا ہے اس پر۔ واہ بھائی واہ میرے عزیز دوستوں، عالمی مجلس تحت وسیع اہل سنت جماعت داغلیر درویشوں کا قافلہ ہے، سمجھے؟ داغلیر درویشوں کا قافلہ۔ الحمدللہ ہم کسی کوٹھیوں کا تلاش کرنے والے میں تو نہیں ہے، میں زیادہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم بنگلوں کا تلاش کرنے والے میں تو نہیں ہیں، ہم کسی کا ایجنٹ نہیں، ہم صرف اصحاب رسول کا ایجنٹ ہیں، ہم صرف اصحاب رسول کا ایجنٹ ہیں، اور ہم اللہ کے فضل کرم سے ہماری گزشتہ 15-20 سالہ زندگی آپ کے سامنے، ہم جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں۔ حالات بدلے، موسم بدلے، کوئی آئے کوئی جائے، لیکن ہم جہاں تھے وہیں تھے، اور آپ کے دل میں بھی اسی لیے محبت ہے۔ مجھے معلوم ہے رات کا 1 بج گیا ہے، اگر میں رات کا 4 بھی بجا دوں تو مجھے معلوم ہے کہ آپ بیٹھے، آپ تو بیٹھے گے کھڑے ہونے والی سے پوچھے کوئی تو یہ چیری تھک گئے، اور بات چہرے ایسے میں پڑھ رہا ہوں کہ ان کو جب سے میں اسٹیج پہ آیا ہوں وہ اس وقت سے کھڑے، کس نے کھڑا کر رکھا ہے؟ تو کھڑا کر کے دکھایا نہیں۔ اللہ ہمیں آپ کی طرف ہاتھ پر پورا اتارے، اور انشاءاللہ ہم اپنا فرض ادا کرتے رہے گا۔ آپ دعا کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہے ان کی دستگیری فرما، فلسطین افغانستان کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، روحانی جسمانی بیماری کا شفا کاملہ عطا فرما۔ عالمی مجلس تحت وسیع اہل سنت جماعت کو اے اللہ اس سے زیادہ توفیق عطا فرما کہ وہ توحید سنت کی اطاعت اور اصحاب اہل بیت رسول کی عزت و تعلیم کے تحفظ کے لیے اپنا فرض ادا کرتی رہے۔ آپ تمام دوستوں کو اللہ توفیق دے کہ آپ اس قافلے میں شامل ہو کر اپنا فرض ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعوت اور تبلیغ کے مشن پر تبلیغی جماعت کو کامیابی نصیب فرمائے، مسلم ختم نبوت میں ملت اسلامیہ کی مدد فرمائے، دینی مراکز دینی مشاغل کو اللہ ترقی اور فروغ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی دوست محمد بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ بھائی اسلم انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔
بھائی حاصل بھی انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے رویب حسین شاہ صاحب کے نانا بھی انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے. ہمارے عزیز عبدالرزاق ایک ایکسیڈنٹ میں زخمی ہے، زیر علاج ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. حاجی جمال الدین منہانی صاحب کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. ہمارے دادی ضیاء الحق صاحب ہمارے جماعت کے محترم بزرگ کئی دنوں سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری بہن عائشہ کو بھی مغفرت فرمائے. آپ تمام دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت و سربلندی نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.